وسیم سجاد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر بری ہوئے ہیں، اب بحیثیت ایک طالب علم کے، صحافت کے، سیاست کے اور قانون کے، میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص جو ملک کا وہی آئین ہے، وہی عدالتیں ہیں، وہی قانون ہے، ایک شخص کو چند سال پہلے وہی عدالتیں، ملک کا وہی آئین اور اسی قانون کے تحت کنوکٹ کر کے سزا دے دیتی ہیں، اور پھر چند سال کے بعد وہ شخص بری ہو جاتا ہے، تو آپ کے نزدیک یہ معاملہ کیا ہے؟ اور دوسرا سر، یہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارے نظام میں ایک جب مقدمہ ہوتا ہے، پہلے وہ نیچے جس کو ٹرائل کورٹ کہتے ہیں، اور اس کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہی ٹرائل کورٹ، اس میں مقدمہ ہوتا ہے، اس میں گواہ آتے ہیں، جرا ہوتی ہے، اس میں پھر جج سارے دونوں طرفین کی بات سن کے فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کی اپیل جاتی ہے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں دوبارہ گواہ نہیں آتے، کوئی جرا نہیں ہوتی، وہ جو ریکارڈ بن گیا ہوتا ہے اس پہ وہ بحث کر کے تو پھر اس کو فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو چیز نیچے ہوتی ہے اس کو نظر ثانی اب سمجھ لے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ ایک عدالت نے دیا، دوسری عدالت اس سے اتفاق نہیں کرتی، وہ اس فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نیچے کورٹ نے بری کر دیا ہو، اوپر سزا ہو جائے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ایک نیچے سزا ہوئی ہے اور اوپر عدالت نے ان کو بری کر دی ہے۔ تو دوران سماعت جج صاحبان کے کچھ ریمارکس سے، کچھ انہوں نے جو آبزرویشنز کی، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی نظر میں یہ کیس کمزور ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی ایک ریمارک آیا تھا کہ جی چارج ہی صحیح فریم نہیں ہوا، اور پھر کبھی نیب نے پوری انویسٹیگیشن ہی نہیں کی، جو پہلے سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن نے جو بھی نتیجہ نکالا تھا اسی کی بنیاد پہ انہوں نے مقدمہ داخل کر دیا۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ عدالت کا رجحان کس طرف ہے، تو لہٰذا میں کوئی حیران نہیں ہوا ہوں اس فیصلے سے، مجھے تو توقع تھی کہ یہی فیصلہ ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ جو فیصلہ آیا جس کے بعد نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ملک کے وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی باتیں ہوتی رہیں، پھر 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس کا بیٹھنا، تو اس سارے معاملے کے اندر سر جو نیب کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو سپریم کورٹ بھی بارہا اپنے فیصلوں کے اندر کہتی رہی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو would you agree with that sir؟ اس سے جی اس میں بہت ساری کرٹیسزم نیب پہ ہوئی ہے، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مقدمات ہیں، نیب مقدمہ بناتی ہے، عدالت میں جاتے ہیں، تو عدالت نہ صرف ان کو چھوڑ دیتی ہے بلکہ نیب پہ سخت تنقید بھی کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ اور دوسری جو چیز ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی وجہ سے بزنس بڑا افیکٹ ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ گھبراتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں، یعنی کوئی بھی بڑا آپ دیکھ لیں، کوئی کنسٹرکشن کا ٹھیکہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو خواہ مخواہ جب وہ آدھے میں ہوتا ہے یا مکمل ہو جاتا ہے تو نیب اس میں مداخلت کرتی ہے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بیوروکریسی ہے اور پبلک سرونٹ ہے یا پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ بھی گھبرا گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے گورنمنٹ میں اور جلدی ہونی چاہیے، وہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ میں نہ کروں، کوئی اور کرے، اور گھبراہٹ اسی بات کی ہوتی ہے کہ جی آج ہم فیصلہ کریں گے تو کل ہمارے پیچھے پھر یہ نیب پڑ جائے گی۔ تو اس ضمن میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، اور وہ ترامیم سپریم کورٹ میں ایک بینچ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہیں، اس کی اپیل اب سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے، اب اس کو دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور آئندہ پارلیمنٹ بھی آئے گی تو میرے خیال میں اس پہ ضرور توجہ دے گی کہ نیب کا موجودہ شکل میں ہونا پاکستان کی بزنس کے لیے، پاکستان کی گورننس کے لیے، اور جو پاکستان کے جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس پہ ہوگا اور فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔
اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب اب ایون فیلڈ ریفرنس میں تو بری ہو گئے ہیں، اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ العزیزیہ کا رزلٹ بھی تقریباً ایسا ہی ہوگا. تو آپ کو اب نواز شریف صاحب الیکشن لڑتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد اب نااہلی کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے یہ بھی معاملہ ہے کہ بہت سے وکلاء خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اس چیز کے اوپر اعتراض ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے الیکشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے؟ میرے خیال میں جی یہ جو ایشو آپ نے ریز کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تاحیات ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 62 اور 63 پہ انحصار کرتے ہوئے. اس کے بعد ایک پارلیمنٹ میں ترمیم کی الیکشن ایکٹ میں، جس میں یہ جو نااہلی کی مدت ہے اس کو فکس کر دیا گیا، یعنی کہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. تو اب یہ معاملہ میرا خیال میں یہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا. پہلے تو یہ اعتراض شاید اٹھایا جائے ریٹرننگ افسر کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ ریٹرننگ افسر اتنا بڑا فیصلہ کر پائے گا. اس کے سامنے تو قانون ہوگا جس کے تحت وہ اہل ہیں، اور وہ کہے گا کہ جی میں تو اس قانون کے تابع ہوں، اور وہ یہ قانون کہتا ہے کہ وہ اہل ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد میرے خیال میں جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو ممکن ہے کہ اس قانون کو اس بنیاد پہ چیلنج کیا جائے کہ یہ آئین کے متصادم ہے. تو پھر یہ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہوگا کہ کیا پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی ہے اس کو اختیار تھا یا نہیں تھا. یہ ایک اہم سوال ہوگا، اور میرے خیال میں یہ رکاوٹ بھی میاں صاحب کو دور کرنی ہوگی، یا نہیں تو اس کے موجودگی میں یہ ابہام رہے گا. اچھا سر، میرا ایک ضمنی سوال ہے کہ آئین کے اندر ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اب ایک طرف عدلیہ کا فیصلہ ہے اور دوسری جانب پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، تو ایسے میں کسے بھاری سمجھا جائے گا ان دی کورٹ آف لا؟ دونوں جو ہیں، آئینی ترمیم اور عام قانون میں ترمیم، یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ کرتی ہے. یہ ہے کہ جب آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو وہ 2/3 اکثریت، اور اس کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو ہائرارکی میں جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ عام قانون سے اونچا ہوتا ہے. اور اگر ایک قانون میں اور آئین میں کوئی تصادم آ جائے تو آئین حاوی ہوتا ہے. قانون کو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، یہ الٹرا وائرس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے کہ بھی اگر ایک سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے تو وہ آئین کا ہی ایک حصہ سمجھا جائے گا. یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو ختم کیا ہے. سوال یہ ہوگا، اور میرے خیال میں یہ عدالتوں میں جائے گا، کہ یہ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کو آئینی حیثیت ملے گی یا ایک عام قانون کی حیثیت ہے جس کو وہ رد کر سکتی ہے عام اکثریت سے پارلیمنٹ؟ سو لہٰذا یہ ایک ایشو میرا خیال میں ابھی ہے، اور ممکن ہے یہ اٹھایا جائے. مجھے تو شاید میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے آلریڈی ہائی کورٹ میں یہ سوال اٹھایا ہوا ہے، لیکن آئندہ کیا ہوتا ہے واقعات ہی بتائیں گے کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، وسیم سجاد صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.